السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ خواجہ ناصر الدین خاقانی صاحب، میر محترم حضرت مولانا سید کفیل شاہ صاحب بخاری، اکابر علماء کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، میں حسب معمول سب سے پہلے شکریہ ادا کروں گا مجلس حاضر اسلام کا دو باتوں پر۔ ایک مورچہ قائم رکھا ہوا ہے، اللہ اس مورچے کو قائم رکھے، اللہ پاک اس مورچے کو قائم رکھے۔ تو اس مورچے کے بڑے کام باقی ہیں۔ دوسرا کہ کبھی کبھی نہیں بلکہ زیادہ تر مجھے بھی حاضری کا موقع دے دیتا ہے اور میں بھی ملاقات کے لیے شرف حاصل کرنے کے لیے آ جاتا ہوں۔ میں دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ میری حاضری تو صرف نسبت کو تازہ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہماری نسبت کن لوگوں سے ہے، کن بزرگوں سے ہے، کس قافلے سے ہے، کس تسلسل سے ہے۔ اللہ پاک اس نسبت اور تسلسل کو بھی قائم رکھیں، اسی پر زندگی گزارنے کا موقع دیں اور اسی پر اللہ پر موت عطا فرمائیں۔ اگر اسلام کی سالانہ کانفرنس ہے اور بڑے اہم مقام پر ہے، میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے اس وقت جو مسائل ہمیں درپیش ہیں قومی سطح پر دینی جد و جہد کے حوالے سے اور اس مورچے کے حوالے سے، اس جیسے مورچوں کے حوالے سے جن مسائل کا ہمیں سامنا ہے، ان کی ایک فہرست درج کرنا چاہیے۔ ہم کہاں کہاں پھنسے ہوئے ہیں، کیا کیا مسائل ہیں، کس لیول پر ہیں، یہ ایک فہرست درج کروں گا کہ ہمیں کن مسائل کا سامنا ہے، اور پھر اپنی فکر اور سوچ کے مطابق اس کی وجہ عرض کروں گا کہ ہم پھنسے ہوئے کیوں ہیں، اور پھر فیصلہ آپ تھیوری پر چھوڑ کر علاج ہو جائے۔ ہمیں اس وقت پاکستان میں سب سے پہلا مسئلہ درپیش ہے۔ اس سے پہلے ہم کہا کرتے تھے دستور کی بالادستی، دستور کی پاسداری۔ بڑی مشکل سے طویل جدوجہد کے بعد ہم نے سن 73 میں ایک متفقہ دستور حاصل کیا تھا، تیار کیا تھا، نافذ کیا تھا، جو دینی مکاتب فکر کے درمیان بھی متفقہ تھا، سیاسی جماعتوں کے درمیان بھی متفقہ تھا، علاقائی قومیتوں کے درمیان بھی متفقہ تھا، اور پوری قوم اس پر متفق تھی اور اصولی طور پر اپنی متفق چلی آ رہی ہے الحمدللہ۔ لیکن میں محسوس کر رہا ہوں، پتہ نہیں اللہ میری بات غلط کرے، ہم اب تک یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دستور کی بالادستی قائم ہونی چاہیے، دستور کی عملداری قائم ہونی چاہیے، اور تمام اداروں اور طبقات کو دستور کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ ہمارا اصول موقف ہے، دستور کے مطابق ملک کا نظام چلنا چاہیے، دستور کی بالادستی قائم رہنی چاہیے، اور تمام اداروں کو، وہ زمین کے ہوں یا خلا کے، دستور کے دائرے میں رہنا چاہیے۔ یہ بات ہم اب تک کہہ رہے ہیں، لیکن انتہائی تکلیف کے ساتھ میں اپنے کرب کا اظہار نہیں کر سکتا کہ میں کچھ دنوں سے جو محسوس کر رہا ہوں کہ اب ہمیں دستور کی بقا اور تحفظ کی بات کہنا پڑ رہی ہے، اور شاید ایک سیاسی کارکن کے طور پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ شاید ہمارا اگلا سب سے بڑا نعرہ اور سب سے بڑی جدوجہد کا عنوان شاید یہی ہے۔ میں ان مقامات پہ میری نظر ہے جہاں سے دستور کو سبوتاژ کرنے کی آوازیں اٹھ رہی، بات کی جا رہی ہے، ذہن سازی کے راستے تلاش کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے دونوں طرف سے، ان حلقوں کی طرف سے بھی
جو دستور کو قائم نہیں دیکھنا چاہتے، اور بدقسمتی سے ان حلقوں کی طرف سے بھی جو دستور کی مذہبی دفعات پہ اور اسلامی شقوں پر اپنے عدم اطمینان کا اظہار کر کے اس لیول اس سائڈ سے بھی دستور کی ریٹ کو چیلنج کرنے کے پروگرام رکھتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ مجھے دونوں طرف سے دستور کو خطرہ نظر آ رہا ہے۔ اللہ میری بات غلط کرے، اللہ میری بات غلط کرے، اللہ میری بات غلط کرے، لیکن شاید اب ہمیں قومی سطح پر سب سے بڑی جنگ دستور کے تحفظ کی لڑنی پڑے۔ میں آپ سے احرار کے فورم پر کھڑے ہو کر قیاس کر رہا ہوں، اس کے لیے ابھی سے تیار آنے والا دور یہ ہے۔ دستور ہمارے ملک کی وحدت کی علامت ہے، ہمارے اسلامی تشخص کی علامت ہے، ہمارے ایمانی جذبات کی علامت ہے۔ خدا نخواستہ خدا نخواستہ خدا نخواستہ کدھر سے بھی اس کو نقصان پہنچ گیا تو شاید عالم اسباب میں ہم دستور جیسی کسی دستاویز پر پھر یہ قوم متفق نہ ہو سکے۔ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہمیں درپیش ہے جو بڑا مسئلہ عالمی سطح پر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی دفعات کا مسئلہ ہمیں درپیش ہے۔ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، UN کے ادارے مطالبہ کر رہے ہیں، ہم سے یورپی یونین مطالبہ کر رہی ہے، ہم سے IMF مطالبہ کر رہی ہے، ہم سے بین الاقوامی ادارے مطالبہ کر رہے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف جو دستوری اور قانونی فیصلے ہیں وہ فیصلے یا واپس لیے جائیں یا کم از کم غیر مؤثر بنائے جائیں۔ یہ مطالبہ ہم سے جاری ہے، عالمی سطح پر جاری ہے، بین الاقوامی اداروں کی طرف سے جاری ہے، اور الحمدللہ دو مسئلے ایسے ہیں جس پر یہ قوم کسی کی بات نہیں سن رہی، نہ اقوام متحدہ کی سن رہی ہے، نہ یورپی یونین کی سن رہی ہے، نہ یہ میں ایک تحفظ خالص نبوت کا مسئلہ اور دوسرا ناموس رسالت کا مسئلہ، الحمدللہ۔ اور یہی آخری سہارا ہے میرے جیسے کارکنوں کا کہ کوئی ہماری آخری دفاع جان ایسی ہے جس کو کوئی کراس نہیں کر پا رہا۔ اللہ اس دفاعی اعلان کو سلامت رکھے۔ ہمیں درپیش ہے مسئلہ قادیانیوں کے حوالے سے ہم سے تقاضا کیا جا رہا ہے، مسلسل تقاضا، سن 74 کے بعد سے یہ تقاضے جاری ہیں۔ کئی دفعہ ان تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش بھی ہوئی ہے، کئی فیصلے ہوئے بھی ہیں، لیکن آپ حضرات کی بیداری، بیدار مغزی اور بیداری کے عمل نے رکاوٹ ڈالی ہے، اور میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی عوام کے جذبات، ہمارے ایمانی غیرت اور حمیت ایسی کسی بھی کوشش کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ ناموس رسالت کے مسئلے پر یہ وہی صورتحال ہے، وہی تقاضے ہیں، بلکہ اب تو یہ تقاضا بڑھ گیا ہے۔ پہلے یہ تھا کہ توہین رسالت پر موت کی سزا کا قانون ختم کیا جائے، موت کی سزا ختم کی جائے۔ اب ایک قدم آگے بڑھ کر کہ موت کی سزا ہی ختم کی جائے۔ اب ہم سے یہ مطالبہ ہے کہ موت کی سزا ہی سر سے ختم کی جائے، وہ قصاص میں ہو، وہ رجم میں ہو، وہ توہین رسالت میں ہو، وہ کسی اور جرم میں ہو، سرے سے موت کی سزا ہی ختم کی جائے۔ یہ ہم سے مطالبہ، دباؤ، شرائط کے ساتھ، یعنی آپ اندازہ کریں ہم ایک عرصے سے اس دباؤ کا شکار ہیں کہ موت کی سزا ختم کرو تو یورپی یونین کے ساتھ تجارتی معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں۔ سودے کا لین دین، تجارتی مراعات مشروط ہے کس کے ساتھ؟ موت کی سزا ختم کرنے کے ساتھ۔ ہم اس مقام پر ہیں۔ چوتھا مسئلہ ہمیں درپیش ہے، شروع سے خاندانی نظام کا مسئلہ ہمیں درپیش ہے۔ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، اس کو مشرقی کلچر کہہ لیں، پاکستانی کلچر کہہ لیں، مسلم کلچر کہہ لیں، کوئی بھی عنوان دے دیں، ہماری ایک تہذیب ہے،
ہماری ثقافت ہے، چلی آ رہی ہے، ہم اس پہ قائم ہیں اور اپنی ثقافت اور تہذیب سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہیں ہوں گے۔ لیکن خاندانی نظام میں مسلسل قوانین میں ترامیم کے ذریعے ہمارے سسٹم کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی۔ سن 62 میں پہلا قانون آیا تھا، پھر قوانین پہ قوانین آ رہے ہیں۔ ابھی میں صرف مثال کے طور پر کرنا چاہوں گا، تفصیل کا موقع نہیں ہے۔ عنوان کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے گھریلو تشدد کے خاتمے کے عنوان سے ابھی کچھ عرصہ پہلے یہ قانون منظور ہوا ہے، نافذ ہو گیا ہے۔ اس کی باقی تمام شقوں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں صرف ایک مثال کے طور پر بات عرض کروں گا۔ گھریلو سسٹم ہے، خاندان ہے، میاں بیوی ہے۔ میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، کہاں نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ میاں بیوی میاں بیوی کے جھگڑے کو ایک حل کرنے کا ایک پروسیس قرآن پاک نے وضاحت سے بیان کیا ہے۔ ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا۔ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو قرآن کہتا ہے یہ جھگڑا عدالتوں بازاروں میں نہ لے جاؤ، گھر میں طے کرو یار۔ عدالتوں میں مت گھسیٹو، گھر والے طے کرو یار، خاندان کے اندر طے کرو۔ ایک نمائندہ اس کا، ایک نمائندہ اس کا، بیٹھ کے طے کرو۔ یہ جو پروسیس قرآن پاک نے دیا کہ میاں بیوی کا کوئی جھگڑا اور تنازع باہر لے جانے کے بجائے گھر کے اندر، گھر کی چار دیواری میں، گھر کے ماحول میں طے کیا جائے، یہ سارا پروسیس ختم کر دیا گیا ہے۔ اب میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو ہمارا قانونی پروسیس کیا ہے کہ بیوی نے تھانے دار کو ایس ایچ او کو فون کرنا ہے، ایس ایچ او نے پہلے خاوند کو گرفتار کر کے قرار ڈالنا ہے، اس کے بعد پوچھ رہا ہے جھگڑا کیا تھا۔ مثال ہے، پورا خاندانی نظام ہمارا تتر بتر کر دیا گیا۔ اور یہ جو ٹرانسجنڈر پرسن کا قانون ہے، ایکٹ ہے، نافذ ہے، 18 سے نافذ ہے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے، مجھ سے دوست پوچھتے ہیں کہ 18 میں نافذ ہوا تھا تو اب تک خاموشی کیوں ہے؟ ہمارے تکنیک یہ ہے، اس بل سے آپ اندازہ کر رہے ہیں۔ بل سینٹ میں، قومی اسمبلی میں 17 میں پیش ہوا تھا، 18 میں دو جماعتوں کے نمائندوں نے، بی بی دربار اسلام کی نمائندہ نعیمہ کشور نے اور جماعت اسلامی کی نمائندہ عائشہ سید نے فوراً پر بڑی مضبوطی سے مخالفت کی تھی، لیکن یہ قانون پاس ہوا ہے آخری سیشن میں، اور اس کے 2 گھنٹے بعد اسمبلی ڈیزالو ہو گئی ہے اور پھر ملک میں الیکشن کا کھڑا ہو گیا ہے، اور ساری باتیں الیکشن کے ہنگامے میں گم ہو گئی۔ یہاں یہ تکنیک اختیار کی گئی اس کو کوئی بات نہ کر سکے۔ جو پرت کھلتے گئے پھر پتہ چلتا گیا یار یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اب اس کے پرت کھولوں گا تو وقت نہیں ہے کہ میں ٹرانسجنڈر ایکٹ جو ہے وہ کیا ہے، 2 لفظوں میں عرض کروں گا۔ عنوان کیا ہے؟ جو بیچارے معذور ہیں، ہمارے خواجہ سراب میں خونسا جسے کہتے ہیں، جو اوریجنل ہیں وہ تو معذور ہیں، لیکن کیا میں سوال کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں اوریجنل خواجہ سرا کتنے ہیں؟ اوریجنل خونسا مشکل اور متخنصین کی تعداد میں کیا تناسب ہے؟ اوریجنل کتنے ہیں اور بننے والے کتنے ہیں؟ یہ بات میری ذہن میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ میں تفصیل میں نہیں کر سکتا، لیکن جو اوریجنل ہے ہم مانتے ہیں وہ معذور طبقہ ہے کہ شریعت نے اس کا حل نکالا کہ جس میں مرد کی علامتیں زیادہ ہیں وہ مرد شمار ہوگا، جس میں عورت کی علامتیں زیادہ ہے وہ عورت شمار ہوگی۔ صاف صاف موجود ہے احکام شریعہ میں۔ جو خنثی مشکل ہے، جس کی سمجھ نہیں آ رہی، اس کے بارے میں بھی فقہاء نے احکام دیے ہیں، لیکن میں نے اس سے ایک مجلس میں ڈاکٹر صاحبان کی مجلس سے میں نے سوال کیا، لیکن باقی مسائل میں میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، یہاں میڈیکل ٹیسٹ نہیں ہوتا۔
باقی معذوریوں کو میڈیکل آپریشن کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے، یہ نہیں کیا جا سکتا۔ اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت تھی؟ سادہ سا مسئلہ ہے، تو لاکھ میں 2 آدمی ہوں گے، ان کا حل اگر مسئلے کا حل ہے تو سادہ سا حل ہے۔ جو چند افراد 100-200 ملک میں ہوں گے، میں انکار نہیں کرتا، لیکن کیا میڈیکل والے فوت ہو گئے ہیں؟ ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں، میڈیکل حل نکالو اس کا پوری قوم کو۔ لیکن ہوا کیا ہے، چند خواجہ سراؤں کے مسئلے کو بنیاد بنا کر کہ ہم نے ان کی معذوری کو اور ان کی مجبوری کو ڈسکس کرنا ہے، پوری قوم کو خواجہ سرا بنانے کا پروگرام دے دیا گیا۔ عنوان یہ ہے کہ خواجہ سراؤں کے حقوق کا تحفظ کر رہا ہے، اور پریکٹیکل کیا ہے کہ پوری قوم کو خواجہ سرا بنانے کا ایجنڈا دے دیا گیا ہے۔ اس قانون کے مطابق ملک کا کوئی بھی شہری نادرہ سے خود کو مرد اور عورت سے رجسٹر کروا سکتا ہے، عورت خود کو مرد رجسٹر کروا سکتی ہے، اور نادرہ پابند ہے کہ جو وہ حلفیہ بیان دے اس کے مطابق رجسٹر کرے۔ کوئی یہ میں نے عرض کیا کہ عنوان کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ خاندانی نظام ہمارا 62 میں اس کو چھیڑنا شروع کیا تھا، اور چھیڑتے اب اس مقام پہ آ گیا ہے کہ مرد اور عورت کی جنسی مشکوک ہو گئی ہے، اور پوری قوم کو خواجہ سرا بنانے کا ایجنڈا قوم کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ میں نے اتنی باتیں عرض کی ہیں۔ دستور، ختم نبوت کے قوانین، ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون، خاندانی نظام، اب میں ہوں اوقاف کی طرف۔ ہمارے یہاں انگریزوں کے دور میں بھی جب انگریز نے برطانوی حکومت نے یہاں قبضہ کیا تھا 1857 میں، پرانے اوقاف کے قوانین منسوخ کر دیے تھے، نئے اوقاف کے قوانین نافذ کیے تھے۔ تو میں یہ تاریخی حقیقت عرض کرنا چاہوں گا، آزادی کی جنگ تو لڑی تھی علماء نے، دینی جماعتوں نے، لیکن اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ مسلمانوں کے تشخص کی جنگ، اوقاف کی جنگ، اور مسلمانوں کے اپنے معاملات میں شریعت کے قوانین کی جنگ، یہ سر سید نے لڑی ہے۔ سر سید مسلمان الگ قوم ہے، اس کا اپنا تشخص ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی زبان ہے، وہ محفوظ رہنی چاہیے۔ اور اوقاف کی میں بات، ریکارڈ کی بات سامنے لانا چاہوں گا، آپ نے پڑھی ہوگی، سب جانتے ہیں یہ بات کہ اس ملک میں مسلمانوں کے اوقاف مسلمانوں کے مذہبی قوانین کے دائرے میں رہنے چاہیے۔ یہ لڑائی لڑی ہے سر سید احمد خان نے، جسٹس سمیع علی نے، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح۔ میں آج بھی وہ تقریر پڑھ کے آیا ہوں، وائس رائے کی پریوی کونسل میں قائد اعظم کی تقریر ہے کہ ہم اپنے خاندانی اوقاف کے معاملات میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے سارے مسائل شریعت کے قانون کے مطابق طے کیے جائیں۔ انگریزوں نے یہ حق دیا تھا ہمیں کہ وقت کے مسائل شریعت کے مطابق ہوں گے، خاندانی نظام کے مسائل شریعت کے مطابق ہوں گے، انگریزوں نے یہ حق دیا تھا۔ آج میں بڑے دکھ کے ساتھ عرض کروں گا کہ اوقاف ایکٹ کے تحت وہ آزادی، مذہبی آزادی اور وقف کا تحفظ جو انگریزوں نے دیا تھا، اس اوقاف ایکٹ نے ہم سے چھین لیا۔ اس اوقاف وہ حقوق جو سر سید احمد خان نے، جسٹس سمیع علی نے اور قائد اعظم مرحوم نے جنگ لڑ کے لیے تھے کہ ہمارے اوقاف کے قوانین شریعت کے مطابق ہوں گے، ہمارے خاندانی قوانین شریعت کے مطابق ہوں گے، آج گھریلو تشدد کے خاتمے کے عنوان سے اور اوقاف ایکٹ کے حوالے سے وہ تمام مذہبی آزادیاں سلب کر لی گئی ہیں، اور ہم خاموش تماشائی یہ ہوا ہے، ہمارے سامنے ہوا ہے۔ میں ایک مسئلہ اور عرض کر دوں، فہرست تو لمبی ہے۔ پاکستان بنتے ہی طے ہوا تھا اور اعلان قائد اعظم مرحوم نے کیا تھا، اسٹیٹ بینک کے افتتاح میں کیا تھا
کہ ہمارا ملک کا معاشی نظام مغربی اصولوں پر نہیں ہوگا، اسلامی اصولوں پر ہوگا، ریکارڈ پر ہے۔ پھر ہمارے ملک کے ہر دستور نے وعدہ کیا کہ ہم سودی نظام سے ملک کو نجات دلائیں گے۔ 73 کے دستور نے گارنٹی دی کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کم سے کم عرصے میں سودی نظام کو ختم کرے۔ پھر سودی نظام کی تعیین، متبادل صورتیں، سارا سسٹم مکمل کیا اسلامی نجاتی کونسل نے۔ اس کے مطابق وفاقی شرعی عدالت نے سودی قوانین کے خاتمے کا فیصلہ دیا، متبادل قوانین دیے، پورا سسٹم دیا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس فیصلے کی بنیاد پہ اس کو قائم رکھا اور اس پہ فیصلہ دیا کہ ہم ختم کریں گے۔ اس کے بعد رسانی کی اپیل ہوئی، دوبارہ وفاقی شرعی عدالت میں گیا، دوبارہ وفاقی شرعی عدالت نے 19 سال کے بعد فیصلہ دیا کہ فیصلہ ٹھیک تھا۔ 19 سال کے بعد فیصلہ دیا کہ فیصلہ ٹھیک تھا، اور حکومت سے کہا کہ سودی نظام ختم کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے، وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ٹاسک فورس قائم ہوئی ہے نہیں ہوئی؟ کس نے کی ہے؟ ٹاسک فورس قائم ہوئی ہے، وزیر اعظم محترم نے کی ہے۔ لیکن میں بڑے تعجب سے یہ بات کہوں گا، میں نے ٹاسک فورس کے ایک اہم ادارے کو خط لکھا کہ جناب آپ وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد کے ٹاسک فورس کا بھی حصہ ہیں، اور آپ نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر کے اسٹے بھی لے لیا ہے۔ وہی عمل درآمد کی بیس پہ بیٹھے ہیں، وہی اسٹے لے کے عدالت میں کھڑے ہیں، اور دوبارہ غیر معینہ مدت کے لیے۔ میں نے صرف ایک جھلک عرض کی ہے، میں 5-6 باتیں میں نے کی ہے، باقی 5-6 پھر صحیح، لیکن ایک کرنا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سیاسی کارکن کے طور پر، مذہبی کارکن کے طور پر اس کی وجہ میں کیا سمجھتا ہوں، عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم، ہمارے قومی ادارے، مجھے معاف کیجیے سخت بات کہنے لگا ہوں، ہمارے ریاستی ادارے ٹوٹل کسی استثناء کے بغیر نہ اسلام کے نظام میں سیریس ہے، نہ سود کے خاتمے میں سیریس ہے، نہ قومی خود مختاری میں سیریس ہے۔ ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ چل رہے ہیں، ایڈھاکزم پر۔ تمام ریاستیں، میں کسی ادارے کو مستثنیٰ نہیں کرتا، ایڈھاکزم میں وقت گزارو۔ پہلی بات یہ سیریس نہیں ہے، ہم کیوں جی کسی مسئلے پہ سیریس ہیں؟ ہماری سنجیدگی یہ ہے کہ ہم ٹاسک فورس میں بیٹھے ہیں اور اسٹے کی اپیل پہ بھی کھڑے ہیں، ہماری سنجیدگی کا حال یہ ہے۔ اور دوسری بات، بیرونی مداخلت، ہم نے جتنے اس قسم کے کام کیے ہیں بیرونی مداخلت پر کیے ہیں۔ ختم نبوت کے قوانین کے ختم کرنے کے لیے اندر سے آواز ہے یا باہر سے؟ کیوں جی؟ بیرون کے بہت ناموس رسالت کے قوانین کو جس خطرے کا سامنا ہے وہ اندر سے ہے کہ باہر سے؟ خاندانی نظام کے حوالے سے جو قوانین آئے ہیں یہ ہم نے طے کیے کہ باہر سے آئے ہیں؟ اور اوقاف کے قوانین ہم نے بنائے ہیں یا باہر سے آئے ہیں؟ لیٹر نہیں بھیجے ہیں؟ گھریلو تشدد کا قانون سیدھا نہیں بھیجا ہے؟ اسٹیٹ بینک کو بیرونی نگرانی میں دینے کا قانون IMF نے بھیجا ہے؟ بیرونی مداخلت ہے مسلسل، جو ہمارے قوانین کا حلیہ بگاڑتی جا رہی ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کروں گا، ہمیں اب ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سب سے بڑی جنگ بیرونی مداخلت کے خلاف لڑنی ہوگی۔ ہماری ملک کی قانون سازی بیرونی مداخلت سے پاک ہونی چاہیے، ورنہ دستور کی بالادستی بھی سوالیہ نشان ہے اور ملک کی خود مختاری بھی سوالیہ نشان ہے۔ ہمیں دستور کے تحفظ کے لیے، دستور کی بالادستی کے لیے
بیرونی مداخلت کے خاتمے کے لیے، بیرونی مداخلت کا راستہ روکنے کے لیے قوم کو متحد ہونا ہوگا. تمام طبقات کو، تمام جماعتوں کو، تمام اداروں کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ ایسٹ انڈیا کمپنی سب کچھ بہا کے لے جائے گی. اللہ پاک اس ملک کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا